یہ حال مقیم اڈیالہ جھینگا کی طرف سے ہے ٹویٹ. جی مائی فیملی شیئرڈ دس ہارٹ بریکنگ نیوز ود می ٹوڈے وائل آئی ایم ان پرزن. ہائے ہائے ہائے. دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے. کہ ساس بھی کبھی بہو ساس کا لاڈلا آئے نا, وہ کیا کہتے ہیں, داماد. ہم پاگل ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے. آئینہ دیکھنے والے تیرے صدقے جاؤں, خود ہی سنگھار کیا خود ہی کہا سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیادت. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ کے, ہمارے, ہم سب کے اور کنٹینٹ رائٹنگ کے دادا رضی دادا موجود ہیں. دادا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. آپ کا بہت شکریہ دادا. میں نے بہت انتظار کیا آپ کا. اچھا, ایک ٹویٹ آیا ہوا تھا. اچھا. اور میں نے کہا کہ وہ ٹویٹ آپ سے کنٹینٹ والے بندے سے بہتر کوئی ڈیکوڈ نہیں کر سکتا. ہاں لیکن وہ تو اکثر کرتے رہتے ہیں, اب ہم کتنے کو نہیں, یہ ٹویٹ بہت خاص ہے کیونکہ آپ عمران خان کے ٹویٹس کو پروف ریڈ کرتے رہے ایک ٹائم کے اوپر. ہاں, تو آپ لینگویج سمجھتے ہیں اس اکاؤنٹ کی, اور عمران خان کی بھی باڈی لینگویج ہے کہ ان کا ٹویٹ ایک بندہ نہیں. لیکن دادا دنیا رو پڑی کہ بھائی کے خلاف کوئی بات کی جائے, مسلمانوں کے بچوں کے خلاف کے حق میں کوئی بات کی جائے, لیکن اس شخص نے نہیں کی. ڈٹا رہا, ڈٹ کے کھڑا رہا. لیکن وہ آنٹی نہیں, کوئی پڑنانی اینابل 92 ایئرس کی تھی, خان صاحب سے 10 سال بڑی تھی. اچھا, اینابل جو ہے نا وہ بہت ہی اعلیٰ خصوصیات کی حامل خاتون تھی. اور دیکھیے منافقت نہیں تھی ان کے اندر, جس پہ دل آ گیا سو آ گیا. تو پھر دونوں نے ایک دن قوم کے وسیع تر مفاد کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے طلاق لیں, میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں. تو پھر ان دونوں نے شادی کی, اور یہ دونوں جو تھے بچے اپنے والدین کی شادی کے اندر شریک ہوئے. پھر انہوں نے اتنی ایک مطلب کہ اعلیٰ کریکٹر جو تھا اس کی پرورش کی, جنہوں نے پھر آ کے پاکستان کے اندر قوم یوتھ کی والدہ بننا تھا. ٹھیک ہے نا. تو کتنی بڑی خاتون ہوں گی, اللہ کے پاس چلی گئی. ہمیں ان کے بارے میں بری باتیں نہیں کرنی چاہیے, شبھ باتیں منہ سے نکالنی چاہیے. تو اب وہ ان کا دیہانت ہو گیا ہے, آن جہانی اس دنیا سے تشریف لے گئی ہیں. تو خان صاحب کو یقیناً دکھ ہوگا. دکھ میں آپ کے اوپر اس بات پہ آپ سے تھوڑا سا ایمفسائز کرنے والا ہوں کہ میں وہ پڑھنا چاہ رہا ہوں, اور حرف بہ حرف میں چاہ رہا ہوں آڈینس کو آپ سمجھائیں کہ بات کیا ہوئی ہے. بسم اللہ. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حال مقیم اڈیالہ جھینگا کی طرف سے ہے ٹویٹ. I am deeply saddened to hear about the passing of Lady Annabel Goldsmith. ٹھیک ہے, ڈیپلی سیڈنڈ جو ہے نا, یہ انحصار کرتا ہے, یہ اس بات کے ظاہر کرتا ہے کہ آپ کسی چیز کی شدت میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ احباب جو ہیں جو کہ جیل میں جاتے ہیں یا جیل میں ملاقات ہوتی ہے, ان کی نگرانی پہ مامور ہیں, ان کا کہنا ہے کہ موصوف گزشتہ دنوں سے کافی زیادہ اداس ہیں, غم میں ہیں, اور دیواروں سے دیکھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن یار آپ دوسرا مصرع نہیں سمجھتے. جی کون سا بھلا؟ دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے. ایسے ہو گیا نا پہلا فقرہ, ٹھیک ہے نا. اب آپ نے دوسرے مصرے پہ غور کرنا ہے. ہم پاگل ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے. اب یہ جو پاگل ہونا ہوتا ہے نا, یہ اداسی اور ڈیپ ڈپریشن کا نیکسٹ لیول ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں یار اس کے اندر. اب چلیے آگے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد کہتے ہیں مائی فیملی. ہاں اچھا, مائی فیملی یعنی کہ وہ ابھی تک اینابیلا جو اور ان کی صاحبزادی جمائمہ کو اپنی فیملی سمجھتے ہیں. اونرشپ پہ اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے. مائی فیملی. مائی فیملی شیئرڈ دس ہارٹ بریکنگ نیوز ود می ٹوڈے وائل آئی ایم ان پرزن. ہائے ہائے ہائے. میری بیوی نے, میری فیملی نے میرے ساتھ یہ خبر شیئر کی ہے جبکہ میں جیل میں تھا, کچھ کر نہیں سکتے. بے بسی بھی آئی یہاں پر, بے بسی کا اظہار بھی ہے. Annabel was a wonderful grandmother to my sons.
نانی تھی میرے بچوں کی. ٹھیک ہے, لیکن آپ مزے کیوں ہیں؟ نہیں دیکھیے وہ یہ بھی نہیں ظاہر کرنا چاہ رہے کہ میرا اور آفیشلی میرا اور جمائمہ کا مطلب کہ سیپریشن. اچھا, سیپریشن اس ٹویٹ میں سیپریشن ہی نظر آئی. لیکن یہاں پہ اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ سیپریشن اگرچہ ہماری ہو چکی ہے, لیکن میرا جو اس فیملی کے ساتھ لنک ہے وہ بچے ہیں جن کی کہ وہ نانی تھی. ٹھیک ہے, ہاں جی, آپ سمجھ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, جن کی کہ وہ نانی تھی وہ جو ہیں وہ میرے بچے ہیں. ٹھیک ہے, اور ساتھ انہوں نے لکھا کائنڈ اینڈ کمپیشنیٹ پرسن. کمپیشنیٹ کے جو ہے اس کے جو ہے ایک سے زائد مطالب نکلتے ہیں نا, مطلب جذباتی بھی. میں اگلی لائن بول دیتا ہوں پھر کمپیشنیٹ آپ جوڑ دیں. انہوں نے آگے بولا ڈیورنگ مائی وزٹس ٹو لنڈن. ہاں, اور وہ بڑی آؤ بھگت کرتی ہوں گی ظاہر ساس, جو اگر اس کا کوئی لاڈلا ساس بھی کبھی بہو ساس کا لاڈلا آئے نا, وہ کیا کہتے ہیں داماد, تو وہ پھر میٹھا حلوہ تو پکتا ہے نا سر. ہاں ٹھیک ہے, انڈے والا گاجر کا حلوہ پکتا ہوگا, گاجر کا انڈے والا حلوہ, کوئی نہ کوئی حلوہ میٹھا پکتا ضرور ہے. ٹھیک ہے دادا, پھر انہوں نے کہا ڈیورنگ مائی وزٹ. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے وزٹس جو ہیں وہ ان کی جمائمہ کے طلاق لینے کے بعد بھی جاری رہے, یہ نظر پہ رہے آپ. میں سمجھ گیا دادا, ٹھیک ہے, لیکن اب بڑی انہوں نے یعنی وہ جو بدخواہ, آپ جیسے بدخواہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ جا کے وہاں پہ جمائمہ کے گھر ٹھہرتے تھے, نہیں, وہ اپنی بچوں کی نانی کے گھر ٹھہرتے تھے. جمائمہ کی طرف نہیں جاتے تھے, جمائمہ کی طرف نہیں, بچوں کی نانی کی طرف جاتے تھے. لیکن دادا یہاں پر نا کچھ ریڈ بٹوین دا لائن ہے کہ ڈیورنگ مائی وزٹ ٹو لنڈن آئی وڈ اسٹے ود ہر along with my sons. I would stay with her. پھر وہی with her along with my sons. پھر وہی بات کہ میں جمائمہ میں نل ٹھیک ہے, نہیں ہے گی, ٹھیک ہے, جمائمہ میں نویا کر لے. ٹھیک ہے جی. she اب ایموشنل, اب آپ ایموشنل میوزک کے ساتھ آ گیا. she became like a mother to me. واہ کیا بات ہے, اللہ یہ والے جذبات ان کے قائم رکھے. Especially after losing my own mother in 1985. اچھا, ان کے اتنے پرانے تعلقات ہیں. جمائمہ والی چول تو سوری میرے پاس جمائمہ والا کام تو انہوں نے آگے 97 96 میں کیا ہے. سوری, تو 1985 میں ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی, اور اس کے وہ بتا رہے تب سے, مطلب ہے کہ تب سے ان کے امی بنایا فیملی کے ساتھ ان کے ایپسٹین کیس والی بھی کہانی آئے گی, نہیں کمپیشنیٹ ریلیشن, ہاں جی, اور صرف 10 سال کا, شکل بھی ماشاءاللہ بہت ملتی ہے دونوں کی وہاں پر. ہر پاسنگ از اے پروفاؤنڈ لاس. ٹھیک ہے, مائی ہارٹ فیلٹ تھاٹس آر ود ہر چلڈرن اینڈ گرینڈ چلڈرن. اس کے یعنی کہ زیاد شاہ کے ساتھ, پھر اپنے بچوں کے ساتھ ہی انہوں نے جوڑ لیا. اب she will be dearly missed by all of us. Yes. By all of us. سے انہوں نے بیسیکلی نا پورے خاندان کو اون کیا نا, زیک کے, جمائمہ کے, ہم سب خاندان کے اون کیا. یہاں پر انہوں نے بتا دیا کہ یہ اس فیملی کا حصہ ہے. یہ ظاہر ہے اونرشپ ہے نا. ہاں, میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے یہاں پر بولا ہے کہ she will be dearly missed by all of us. ہم سب کے لیے, یعنی کہ ان کی فیملی کے لیے وہ بہت بڑا. دیکھیے یہ کتنا غم ہے اور اندوہ کا واقعہ ہے کہ کسی ظالم نے یہ بھی اڑا دی کہ ان کے جو ہے کلوں کے اوپر KPK کے اندر مقامی تعطیل کا اعلان کر دیا ہے. کسی ظالم آپ جیسے نے یہ بھی اڑا دی. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. لیکن ہم تو کھل کے ڈھل کے بات کریں گے. لیکن لکھا ہوا ہے if I were, اب اگریشن آ گیا, if I were not in prison. اس طرح والا آ گیا جس طرح آپ کی طرف انگلی کی تھی نا, یہ آ گیا وہ جیل میں آپ کی طرف اشارہ کیا تھا. if I were not in prison. سن لو, اس طرح بولو نا, I would have attend her funeral along with my sons. بالکل ٹھیک. وہ بیٹے جو 810 دنوں سے نہیں آئے اور آنا بھی نہیں انہوں نے, لیکن انہوں نے یہ بتا دیا کہ میں. اچھا ویسے آپس کی بات ہے کہ یہ نعیم الحق یا دوسرے اس طرح کے لوگ جو کہ موسن رہے ہیں ان کے, وہ جب فوت ہوئے تو یہ موصوف گئے تھے؟ نہیں گئے نا. اچھا یہ اب پتہ نہیں ہم ان کے عمل کو مناسب سمجھیں مثال, یا ان کے بیان کو, ان کے کلام کو جو ہے وہ مثال سمجھیں. ٹھیک ہے نا. یہ اس پہ نا اس ٹویٹ کے اوپر ہمارے دوست ہیں نصر اللہ ملک صاحب, جی انہوں نے لکھا کہ خان صاحب آپ کے ہم جذبات کی قدر کرتے ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ آپ نے کبھی اپنے کسی قریبی دوست اور عزیز کی نماز جنازہ نہیں پڑھی.
حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ان کے بہنوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا تو یہ جنازے پہ نہیں گئے تھے. دادا اینابل کا جنازہ تو نہیں ہوتا نا وہاں پر, آخری رسومات ہی ہوتی ہیں, لیکن یہ ان کے جنازے پہ اس پہ جناب جو ہے نا وہ شہزاد اکبر, ٹھیک ہے, انہوں نے طنز کیا نصر اللہ ملک صاحب کے اوپر, ٹھیک ہے, کہ ملک صاحب وہ آپ ٹرائی کریں, میں عمران خان کو آپ کے جنازے پہ لے کے آؤں گا, یعنی تسی مرو تو میں تھوڑے جنازے تے آواں گا. تو نصر اللہ ملک صاحب نے تو اس کا جو جواب دیا وہ بھی دیا, میں نے بھی ایک جواب دیا. نصر اللہ ملک صاحب نے کہا کہ دیکھیے میں نے آپ کو مرنے کی دعا نہیں دی, میں آپ کو زندگی کی دعا ہی دوں گا, ٹھیک ہے, لیکن میں اللہ کا کرم ہے کہ میں کبھی کسی کے کمرے کے باہر صرف مشیر بننے کے لیے گھنٹوں ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھا. یہ انہوں نے شہزاد اکبر کو جواب دیا. اس پہ ان کا کوئی جواب نہیں آیا. ویسے وہ میرے پہ ہمیشہ کرم فرمائی کرتے ہیں. میں نے کوئی سال کے بعد ان کی کسی ٹویٹ پہ کمنٹ کیا ہے. آپ ہلکا پھلکا کرتے رہتے ہیں. نہیں, براہ راست ان کو میں نے نہیں کیا. انہوں نے ہر موقع پہ آ کے تو ہمیں بتایا ہے کہ میں آپ کے پیچھے ہوں. ہم نے نہیں کیا, ہم نے بڑے عرصے کے بعد پہلی دفعہ کیا تو یہ ڈائلاگ ہوا. لیکن دیکھیے جو اونرشپ لی ہے جناب حال مقیم اڈیالہ نے, عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی نے جو اونرشپ لی ہے بھائی, اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ فلسطین میں جو کے ہاتھوں قتل عام ہو رہا ہے ان کا, فلسطینیوں کا, اس کے اوپر موصوف کی اب تک ٹویٹ کیوں نہیں آئی. اب کلیئرٹی آ گئی ہے, کلیئرٹی آ گئی. لیکن دادا اس سے میں جوڑوں گا پھر ایک اور سر جیمز گولڈ سمتھ جو ہیں وہ ان 3 کریکٹر کے اندر شامل ہیں جنہوں نے قائم کرنے کے اندر باقاعدہ جو فاؤنڈنگ پلر ہیں, فاؤنڈنگ فادر ہیں, جی وہ پلرز جن کے اوپر کی ریاست کھڑی ہوئی تھی, اس میں سے ایک سر جیمز گولڈ سمتھ صاحب تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو حکم دیا گیا کہ ری ٹویٹ کرو, وہ بھی کوٹیڈ, تو کی لکھنا لکھوایا سب سے. ہاں بھائی, یوتھی تو کچھ بھی کر سکتے, وہ تو ایک نیا مذہب ہے نا. جی وہ تو ایک نیا کلٹ ہے اور نیا مذہب ہے, وہاں پر کچھ بھی کر سکتے. وہاں پر انہوں نے وہ لکھ دیا, لیکن دادا پھر انہوں نے اپنے سالے سابقہ نہیں, میں کہہ سکوں گا اب یہ بھی پروٹیسٹ ریکارڈ کرنا, اب سابقہ سالہ کسی نے نہیں بولنا. اور بشرا بی بی کے لیے آپ کے ساتھ وہ سالہ نہیں ہے, وہ کوئی اور کریکٹر ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو بتاؤں, زیک گولڈ سمتھ جو ہے ان کی لندن میں بہت جائیداد ہے. ٹھیک ہے. آپ نے مینیجرز رکھے ہوتے ہیں نارملی, اس طرح کے لوگ جو ہے نا اپنی جائیدادوں کی دیکھ بھال کے لیے, ایسٹس کی دیکھ بھال کے لیے مینیجرز رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. 3 سال پہلے زیک گولڈ سمتھ کو وہاں کے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا ایک نوٹس آتا ہے کہ یہ جو, اور اس وقت جناب عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر ہیں ادھر, اچھا, سابقہ پنویا صاحب. تو سابقہ صالح صاحب کو لندن کا جو ٹیکس اتھارٹی ہے وہ نوٹس جاری کرتی ہے, اور وہ نوٹس سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ سرکولیٹ ہوا کہ آپ اپنی یہ 3 جائیدادیں مینشن کرنا بھول گئے ہیں. ایک تو ان کا اتنا ٹیکس دے دیجئے, اور ایک ان کا یہ جائیدادیں مینشن نہ کرنے کا جرمانہ دے دیجئے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ وہاں کے طریقہ کار کو سمجھتے ہوں تو عمومی طور پہ اگر آپ کے 1-2 مکانات ہیں تو آپ نے ایک پارٹ ٹائم اکاؤنٹنٹ رکھا ہوتا ہے, جس طرح آپ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں اپنا رکھا ہوتا جو ہر سال ریٹرن دیتا ہے, اس طرح آپ نے ایک اکاؤنٹنٹ رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ریٹرن آپ نے, اچھا اب آپ نے اکاؤنٹنٹ رکھا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائیدادیں آپ کے نام پہ نئی چڑھی ہیں, جو کہ پچھلے کئی سالوں سے آپ کا ریکارڈ مینٹین کر رہا ہے, ٹیکس جمع کرا رہا ہے, ریٹرن فائل کر رہا ہے, اسے نہیں پتا. جی, میں پھر کہوں گا کہ اس بات کے اوپر نظر رکھی جائے کہ اس وقت عمران احمد خان نیازی جو تھے وہ پنجاب کے پاکستان کے وزیر اعظم تھے, اور اس زمانے میں زیک گولڈ سمتھ کو ٹیکس اتھارٹیز کا نوٹس آیا. تو زیک صاحب کا جو رول ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, اور ان کا رول ویسے بھی جو تباہی مچائی مسلمانوں کے ساتھ, ہم سوشل میڈیا پہ ورڈ نہیں یوز کرتے زیادہ,
جو مچائی اس میں ان کا اس کے وہ انڈورسر تھے اور انہوں نے عمران خان کو رپلائی کیا, ہر اس پہ انڈورس کیا انہوں نے. اچھا انہوں نے کیا کہا اس غم کے اظہار کے اوپر؟ انہوں نے کوٹڈ رپلائی کیا کیونکہ ان کو بھی کیا ہوگا کہ زیک کوٹ کرو اس کو, کیا شی اڈورڈ اینڈ ریسپیکٹ یو سو مچ, وہ آپ کی بہت ریسپیکٹ کرتی تھی, اڈور بھی کرتی تھی, صرف ریسپیکٹ نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر اس نے کہا وی آل آر پریئنگ فار یو, وی آل آر پریئنگ فار یو, دیوار کے ساتھ لگ کے ایسے بالکل دعاواں قبول نہیں ہو رہی, دیوار کے ساتھ لگ کے دعا کرتے ہیں اپنا بندہ چھڑوانے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے لگتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کیونکہ پروگرام کا ٹائم ہمارا اوور ہو چکا ہے, میں چاہوں گا کہ اس ساری چیز کا کوئی خلاصہ آپ کر دیں کہ کیا ہونے جا رہا. دیکھیے کمپنی جو ہے وہ یہی کام کرے گی جو چل رہی ہے موجودہ, جو چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے اس میں شدت میں اضافہ ہو جائے. ٹھیک ہے. ایک میرا فکرہ ہے جو میں نے 2003-04 میں جب میں پڑھاتا تھا تو میں نے اپنے بلاغیات کے بچوں کو سنایا تھا, اور میں نے انہیں کہا تھا کہ انسان کے گمراہ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بولے گئے جھوٹ کے اوپر ایمان لے آئے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس کی زندہ مثال دیکھنی ہو تو ہمارے ہاں ایک کلٹ موجود ہے یوتھریوں کے نام سے, جو پہلے ایک جھوٹ گھڑتے ہیں, پھر بولتے ہیں, پھر اس پہ یقین کر لیتے ہیں, ایمان لے آتے ہیں. عمران خان 25 نومبر کو آئے گا, باہر آ رہا ہے, یہ وہ جھوٹ گھڑیں گے, پھر وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیں گے, پھر آپ کو اور مجھے ٹیگ کریں گے اور دکھائیں گے کہ عمران خان 25 نومبر کو آ رہا ہے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. پھر 25 نومبر کو کہیں گے کہ سازش ہو گئی, فلانا مل گیا ادھر ہے, گنڈا پور جو ہے وہ فوج کا ایجنٹ بن گیا, یہ سارے جو ہیں یہ بکے ہوئے ہیں, اس لیے عمران خان باہر نہیں آ سکا. یہ وہ ہر 15-20 دن مہینے کے بعد ایک واردات اس طرح کی ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دادا یہ ایسے ہوا کہ ایک خود بت تراش کیا, اس کو میک اپ شیک اپ کیا, اس کی پوجا شروع کر دی. شعر نہ سنا دوں؟ جی ہاں جی. آئینہ دیکھنے والے تیرے صدقے جاؤں, خود ہی سنگھار کیا, خود ہی کہا سبحان اللہ. ہائے 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 دادا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. ہم اب آڈینس سے پوچھیں گے کہ یہ جو انہوں نے اپنا جھوٹ بول کے خود ہی اس پہ ایمان لے آتے ہیں, اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے, ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.